سورہ نصر، یعنی اذا جاء نصر اللہ. اس کا ترجمہ سننا. اللہ اپنے محبوب سے خطاب فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ، اے محبوب جب اللہ کی مدد آئے، والفتح اور فتح آئے، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک، تو اپنے رب کی تعریف کی تسبیح پڑھو، اپنے رب کی تسبیح پڑھو اور اس کی تحمید بیان کرو، اس کی حمد بیان کرو. واستغفر، اور اس سے اپنی امت کے لیے مغفرت چاہو. انہ کان توابا، بے شک تمہارا رب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. یہ سورہ نصر ہے. فتح سے مراد اس میں جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آئے، تو فتح سے مراد یا تو عام فتوحات ہے، جنگ بدر کی فتح ہو یا جنگ خندق کی فتح ہو، یہ فتوحات مراد ہیں. بہت سارے مفسرین نے کہا ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ. جب اللہ کی مدد آئے اور فتح آئے مطلب مکہ فتح ہو، اس لیے کہ اس آیت کی عملی تفسیر فتح مکہ کے روز ظاہر ہوئی. جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا تو مکہ مکرمہ اور آس پاس کے جو قبیلے تھے وہ خاموش تھے. اسلام کے تئیں، مسلمانوں کے تئیں ان کے دل میں ہمدردیاں تو تھیں، مگر وہ اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ نہیں پا رہے تھے. وہ انتظار کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب کے ہیں، مکہ کے ہیں، دیکھیں کہ مکہ کے لوگ کیا کرتے ہیں. اگر مکہ کے لوگ دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو ہم بھی خوشی خوشی دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے. یہی انتظار کرتے رہے. بدر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، بہت زیادہ آس پاس کے قبیلے مسلمان نہیں ہوئے. خندق میں فتح مبین ہے، تبوک میں فتح ہے، خندق میں فتح ہوئی، مگر اتنی تعداد میں لوگ مسلمان نہیں ہوئے. مگر جو ہی مکہ فتح ہوا، بغیر لڑائی و جھگڑا کے مکہ کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وفد در وفد لوگ آنے لگے. ایک گاؤں سے چند لوگ ٹیم بنا کر کے آتے، وہ خود بھی کلمہ پڑھتے اور اپنے پورے گاؤں میں جا کر کے وہ پورے گاؤں والوں کو مسلمان کر دیا کرتے تھے. تو یدخلون فی دین اللہ افواجا کی عملی تفسیر ہونے لگی. اس صورت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت دے تو اسے اکڑنا نہیں چاہیے، اسے اترانا نہیں چاہیے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز میں فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو سیرت کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ انکساری کا عالم یہ تھا کہ آپ اپنے سر کو اتنا جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹ کے کوہان اور اس کی پیٹھ سے آپ کا سر لگا جا رہا تھا، اور اپنے اللہ کی تعریف کر رہے تھے، حمد بیان کر رہے تھے، مومنین کے لیے استغفار پڑھ رہے تھے. آج جب کوئی فاتح کسی ملک میں فاتحانہ داخل ہوتا ہے، ہم عراق کا انجام دیکھ لیں، افغانستان کا دیکھ لیں، لیبیا کا دیکھ لیں، تو کتنی قتل و غارت گری مچاتا ہے. مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے تحفے میں مکہ مکرمہ کو دیا، ابرہہ جس مکہ کو نہیں فتح کر پایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر لڑائی و جھگڑے کے، بغیر قتل و غارت گری کے اسی مکہ کو اپنے محبوب کے حوالے کر دیا، تو محبوب اترا نہیں رہے ہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہیں، رب کے روبرو انکساری کر رہے ہیں. تو اس سورہ سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت عطا فرمائے، کسی کو ثروت عطا فرمائے، کسی کو کوئی جاہو منصب ملے، تو اسے اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انکساری، عاجزی اپنانا چاہیے. جب سے یہ سورہ اتری، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ برابر پڑھتے رہتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ اور استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور اپنی امت کے لیے میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، استغفار چاہتا ہوں. تو یہ سورہ نصر کے بارے میں. اب تبت یدا، جسے سورہ لہب کہتے ہیں، یہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. اس سورہ کے بارے میں جان لیں. سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کے روسا کو، مکہ کے لوگوں کو بلایا تھا اسلام کی دعوت دینے کے لیے. شروع اسلام کا زمانہ ہے، سب لوگ آئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکان پہ. جب جمع ہوئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
تمہید کے بعد یہی کہا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ ایک ہے، اور ان بتوں کی عبادت سے باز آ جاؤ۔ لا الہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کو اپنا معبود مان لو، شرک سے باز آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، چونکہ لوگوں نے آپ کو صادق و امین کا خطاب دے دیا تھا کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ ایک روب تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت سب کے لیے مسلم تھی، سب تو خاموش رہے، ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا گیا، لات، عزا، ہبل اور منات کی خدائی پہ انگشت نمائی کی گئی، ان کی خدائی کا صاف انکار کیا گیا، مگر شخصیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ حضور نے اپنی شخصیت منوا لی تھی، تو ان کے خداؤں کی خدائی اور ان کی محبت وہ چیز آڑے نہ آئی، سب لوگ خاموش رہے، کچھ نہیں کہا حضور علیہ السلام کو۔ مگر ہاں ایک سڑا ہوا کافر تھا ابو لہب، اس نے کہا تبن لکا یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائی کریں اور ہم سنتے رہیں؟ محبوب خاموش رہے۔ شروع اسلام کا زمانہ تھا، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، جواب دیا نہیں جا سکتا تھا، حضور تو خاموش رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابو لہب کی مذمت اور اس کی برائی میں پوری سورہ اتار دی۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائیں، تب اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ جب یہ آیت اتری تو ابو لہب نے کہا اگر ہمارے بھتیجے صحیح کہتے ہیں تو صادق صحیح کہتے ہیں، اگر ان کی بات صحیح بھی ہوئی، ہمارے ہاتھ ٹوٹ بھی جائیں گے، تو ہماری اولاد اور ہمارے پاس مال اتنا ہے کہ ہم پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت اتار دی، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اسے بچا نہیں پائے گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے لپٹ میں جھونکا جائے گا، ڈالا جائے گا، دھسایا جائے گا اس آگ۔ وامرأتہ، اس کی بیوی ام جمیل تھی، یہ حضرت سفیان کی بہن تھی، حضرت معاویہ کی غالباً بہن تھی یہ، اور یہ ام جمیل اس کا نام تھا، ابو لہب کی بیوی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور آپ کو تکلیف دینے میں پیش رہا کرتی تھی، آپ کے راستے میں کانٹے ڈالا کرتی تھی، خود جاتی تھی اور جھاڑیوں سے کانٹے کاٹ کر کے اپنے سر پہ لایا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے میں ڈال کر کے آپ کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔ تو جب شوہر کے بارے میں یہ مذمتی بیان اللہ نے اتارا اور بیوی بھی اس کے شانہ بشانہ تھی، تو بھلا وہ کیسے بچ سکتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب نار میں اس کی بیوی کو بھی شامل کر لیا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھل لادنے والی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ یہ قرآن کی پیشگوئی تھی۔ ایک کیسے صادق آئی ہے، ایک دن وہ کانٹا لادنے کے لیے جا رہی تھی، بوجھ کانٹا اس نے بوجھ بنایا اور سر پہ رکھا، وہ چل رہی تھی، دھوپ زیادہ تیز تھی، ایک جگہ پتھر پہ بیٹھ گئی، جو بیٹھی ہوا کا ایک جھونکا آیا، یا ایک روایت میں یہ کہ فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فرشتہ آیا اور فرشتے نے پیچھے سے اس بوجھ کو کھینچ لیا، اس طریقے سے کھینچا کہ لکڑیوں کا گٹھر پیچھے اس کی جو رسی تھی اس کے گلے میں پھنس گئی، اس طریقے سے وہ ہلاک ہو گئی، اس کا دم گھٹ گیا، وہ مر گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتقام لے لیا۔ یہ پورا اس کا گھر جو تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں پیش تھا۔ ابو لہب کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ام کلثوم اور رقیہ 2 بیٹیاں بھی آئی ہوئی تھیں، یعنی ایک طرح سے کہہ لو کہ یہ اس کے بیٹے حضور علیہ السلام تھے، مگر چونکہ باپ دشمن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کے دین کا، تو باپ کے نقش قدم پہ ہی اس کے بیٹے بھی چل پڑے اور ستانا شروع کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا انہوں نے۔ عتبہ تو اتنا آگے کہ سر عام گستاخی کرتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی، اور اس دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صحرا میں جا رہا تھا، ایک شیر آیا اور چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ خود ابو لہب کا بہت برا حال ہوا،
برا حال یہ ہوا کہ اسے ایک بیماری ہو گئی، کالے دانے کی بیماری جسے کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ اس بیماری سے بہت گھن کرتے تھے، جیسے کورونا یا جسے ہو جائے تڑپ تڑپ کے بیچارہ دم توڑ دیتا، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ تو سمجھ لیں ملتی جلتی بیماری تھی۔ ابو لہب کو وہ بیماری ہو گئی، دانے پڑ گئے اور گھل گھل کے مر گیا۔ تقریباً 3 دن رات تک اس کی لاش پڑی رہی، کوئی پرسان حال نہیں تھا اسے دفن کرتے۔ جب لاش پھٹنے لگی اور بدبو دینے لگی تو لوگوں نے اسے لگایا، مزدوروں کو، اسے گھسیٹ کے لے جا کر کے گڑھے میں ڈال دیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کا انجام۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جھلک دکھائی ہے، مگر قیامت تک کے دشمنوں کو یہ سبق ہے، ان شانیہ هو الابتر اور تبت یدا ابی لہب، انہیں پڑھنا چاہیے اور سبق سیکھنا چاہیے کہ جانور چل سکتے ہیں زمین میں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ اس زمین میں نہیں چل پھر سکتا ہے۔ یہ حضور کے چاہنے والے، حضور کے رب کو گوارا نہیں۔ بس اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔